مسیح یسوع کے عظیم نام میں میری طرف سے آپ سب کو سلام قبول ہو۔ میں پاسٹر الیاس بہار کلونی سے، اور خداوند یسوع مسیح کے نام کو عزت اور جلال ملے، جس کے وسیلہ سے یہاں پر میں خداوند کی زندہ آواز کو، اس کے زندگی بخش کلام کو آپ کے سامنے بانٹنے آیا ہوں۔ یہ خداوند کا زندہ کلام ہے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ، میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ میں شکر گزار ہوں نیشنل نیوز ٹی وی چینل کے لیے، جس کی وساطت سے آج اس جگہ موجود ہوں، اس ساری ٹیم کے لیے اور سارے اس بڑے انتظام کے لیے جو خداوند کے وسیلہ سے آج خداوند نے کیا ہے کہ یہ چینل کے وسیلہ سے یہ کلام دنیا کی حدوں تک پہنچ رہا ہے۔ خداوند اپنے کلام کو دنیا تک پہنچا رہا ہے چینلز کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے۔ ہم شکر گزار ہیں کہ خداوند نے یہ ممکن کیا کہ اس ویسل کے ذریعے سے خداوند کا کلام دنیا کی حدوں تک پہنچے۔ خداوند کا شکر کرتا ہوں میں کہ آج جو زندہ کلام خداوند نے میرے دل میں ڈالا ہے اور روزوں کے ایام ہیں، اور میں خداوند کے کلام میں سے جو بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں مضمون ہے روزہ۔ روزہ کے حوالہ سے ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے متی کی انجیل اور اس کا 6 باب اور اس کی 16 آیت سے میں خداوند کا کلام پڑھوں گا۔ متی کی انجیل 6 باب اور 16 آیت سے لے کر 18 آیت تک خداوند کا زندہ کلام۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ آمین۔ آئے ہم دعا کریں۔ خداوند آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف، تیری ستائش، تیری حمد کرتے ہیں آج کے اس وقت کے لیے، موقع کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں ہمیں بخشا ہے، تاکہ ہم تیری زندہ کلام کو، زندہ آواز کو اے خداوند خدا سن سکیں۔ اے خداوند خدا، ہمارے دل کے کانوں کو، دل کی آنکھوں کو روشن کر اے خداوند، تاکہ ہم اور زیادہ تیرے کلام کو پڑھیں اور سیکھیں، اور زیادہ اس میں جڑ پکڑتے اور مضبوط ہوتے جائیں، اور آج اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، سننے والوں کو برکت دے خداوند خدا، اس کلام کے وسیلہ سے یسوع مسیح کے نام مانگتے ہیں، آمین۔ ہم نے خداوند کے کلام میں سے آج دیکھا ہے، خداوند کے کلام میں سے پڑھا ہے۔ ہم سیکھیں گے اس حوالے سے کہ کیوں کر خداوند یسوع مسیح نے ان باتوں کے بارے میں کہا کہ جب تم روزہ رکھو۔ اس میں خداوند یسوع مسیح نے اس بات کے بارے میں بتایا ہے کہ جب بھی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، ہم کسی وقت بھی روزہ رکھ سکتے ہیں ہماری زندگی میں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ روزوں کے ایام ہیں۔ یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ انہی دنوں میں روزے رکھے جائیں، لیکن بائبل مقدس یہ فرماتی ہے کہ ہم جب بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، ہمیں جب بھی ضرورت پڑے ہماری زندگی میں ہم اس عمل کو، اس کام کو کر سکتے ہیں۔ روزہ کے وسیلہ سے خداوند ہماری زندگی میں روحانی قوت دیتے ہیں، خداوند ہماری زندگی میں معجزات کرتے ہیں، برکت دیتے ہیں۔ تو آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ پہلے عزیزوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ روزے کے حوالے سے پہلی بات جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند کے کلام میں سے جس طرح ہم نے پڑھا، پہلے نمبر پر جو بات آتی ہے روزہ کی تعریف۔ اگر ہم روزہ کی تعریف کو سمجھ سکیں تو پھر ہم اس بات کو سمجھ جائیں گے۔ روزہ کی تعریف اگر لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ خداوند کے کلام میں سے ہم نے جو پڑھا ہے، تو روزہ کی پہلے تعریف کو ہم جانیں گے۔ وہ عمل جس میں کوئی روزہ دار اپنی جان، روح اور جسم کی خاطر محدود مدت کے لیے ارادتاً کھانا پینا چھوڑ کر خداوند کی طرف رجوع لاتا ہے۔ یہ ہے روزہ کی تعریف، کہ کس طور سے کھانا پینا چھوڑ دیا جاتا ہے، کس طور سے اپنے جسم کو اذیت، اپنی جان کو دکھ دیا جاتا ہے، اور اس بات کے بارے میں جانا جاتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہے۔ یسوع مسیح کو بھی جب شیطان نے آزمایا تو یہ روٹی ہی کی بات کی گئی کہ اگر تو ان پتھروں کو کہہ کہ روٹی بن جائیں۔ روٹی انسان کی ضرورت ہے، اور جب ہم روٹی نہیں کھاتے تو ہمیں محسوس ہوتی ہے اس بات کے بارے میں کہ بھوک کیا چیز ہے، اور پھر ہم جان سکتے ہیں روزہ میں اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں اس کے حوالے سے کہ کس طور سے جو لوگ بھوکے ہیں، جو لوگ آج بھی جو ہے
بھوک کی زندگی گزار رہے ہیں، انہیں کھانا نہیں ملتا، انہیں پانی پینے کو نہیں ملتا. ایسے علاقے ہیں جہاں پر ابھی تک بھوک ہے، قلت ہے، کال ہے. آج بھی ایسے دنیا میں بہت سارے علاقے ہیں، بہت سارے غریب لوگ ہیں جو بھوکے ہی سو جاتے ہیں. تو خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں جانیں، احساس کریں، ان کا روزہ رکھیں اور اپنی جان کو دکھ دیں. اور نہ صرف روزہ رکھیں بلکہ روزے کے ساتھ دعا بھی کریں، کلام بھی پڑھیں. اور یہ خدا کے کلام کے مطابق ہے کہ روزہ کی تعریف ہماری زندگی میں ہم خداوند کی طرف کیا ہوتے ہیں؟ رجوع لاتے ہیں، اپنی گناہ مصروفیات کو چھوڑ کر، اپنی ساری ایکٹیویٹیز کو چھوڑ کر، اور ہر ایک وہ کام جو ہم کر رہے ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر ہم روزہ اور دعا میں ٹھہر جاتے ہیں، تاکہ دعا اور روزہ کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں خداوند ہمیں قوت دے، ہم روحانی طور پر مضبوط ہو جائیں. اور روحانی طور پر مضبوطی کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم پورا دھیان، پوری سوچ، پوری عقل، پوری سمجھ جو ہے خداوند کی طرف لگائیں. اور روزے کے وسیلہ سے جب ہم روزے میں اور دعا میں ٹھہرتے ہیں تو خداوند ہماری زندگیوں میں اور زیادہ قوت دیتے ہیں، کیونکہ خداوند یہ چاہتے ہیں کہ ہم خداوند میں اور اس کی زور میں، اس کی قوت اور قدرت میں مضبوط بنیں. مضبوطی کے لیے، روحانی قوت حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم روزہ رکھیں اور اپنی جان کو دکھ دیں اور کھانا پینا چھوڑ کر صرف اور خداوند کی حضوری میں رہیں. تب خداوند جو ہے وہ ہمیں برکت دیں گے. ہم پہلی بات دیکھا ہے، اس بات کے بارے میں دیکھا ہے کہ روزہ کی تعریف کیا ہے. دوسری بات جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں عزیزو، وہ یہ ہے کہ روزہ ہے کیا. اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ بدن کی قربانی، اور جس میں روزہ دار اپنا کھانا پینا چھوڑ کر اپنی جان کو دکھ دیتا ہے اور اپنی جان کو خداوند کی طرف متوجہ رکھتا ہے. یہ ہے ہمارے لیے روزہ، کہ ہم اپنی جان کو دکھ دیتے ہیں. پیاس لگتی ہے تو پانی نہیں پیتے، بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا نہیں کھاتے. تو یہ خداوند کی محبت ہے کہ ہم خداوند کے لیے بھوکے ہیں، ہم خداوند کے لیے یہ کر رہے ہیں اور خداوند کے لیے روزہ رکھتے ہیں کہ خداوند ہمیں اور زیادہ قوت دے، ہمیں اور زیادہ طاقت دے، تاکہ ہم تیرے کام کو، تیرے کلام کو دنیا تک پہنچا سکیں، تیرے کام کو کر سکیں. ہمیں قوت دے، روحانی قوت دے، روحانی زور دے، اور خداوند کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. میرے عزیزو، روزہ کی مدت نہیں بلکہ روزہ دار کی باطنی حالت پر خدا نگاہ کرتا ہے. ہماری باطنی حالت، اندرونی حالت، اندر کی حالت، ہماری سوچیں، خیالات اور ہماری جو ارادے ہیں، خداوند ان پر نظر رکھتا ہے. خداوند کا مقرر کردہ وقت بھی روزوں میں ہم بائبل مقدس کے مطابق دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ حوالہ جات لکھنا چاہیں تو لکھ لیں. خدا کا مقرر کردہ وقت شام سے شام تک ہے. یہ اخبار کی کتاب اور اس کا 23 باب اور اس کی 26 سے 32 آیت تک آپ لکھ لیں، میں پڑھوں گا نہیں، لیکن یہ حوالہ آپ دیکھ سکتے ہیں خداوند کے کلام میں سے کہ بنی اسرائیل نے جو روزہ رکھا غالباً صبح سے شام. اور یہ دوسرا سیموئیل پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 12 آیت تک ہے. آستر نے بھی جب روزہ رکھا اور روزہ کی منادی کی تو 3 دن آستر کی کتاب اور اس کا آستر 4 باب اور اس کی 15-16 آیت. داؤد نے جو روزہ رکھا 7 دن کا، اور دوسرا سیموئیل اس کا 12 باب میں سے آپ اس آیت کو حوالے کو دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی روزے کے تعلق سے ہے. موسیٰ کا 40 دن کا روزہ، اور یہ روزہ بھی آپ خداوند کے کلام میں سے خروج کی کتاب 34 باب اور اس کی 28 آیت سے دیکھ سکتے ہیں. استثنا میں بھی دیکھ سکتے ہیں 9 باب اور اس کی 9ویں آیت میں. اس کے علاوہ ایلیا 40 دن کا روزہ. یہ بائبل مقدس میں پہلا سلاطین 19 باب اور اس کی 8ویں آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں. خدا کا بیٹا یسوع مسیح 40 دن کا فاقہ روزہ. متی کی انجیل 4 باب اور اس کی 2 آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کس طور سے ہماری زندگیوں میں اور خدا کے کلام میں روزے کا ذکر ہے. یہ آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، یہ حوالہ جات کیونکہ وقت محدود ہے. اس میں ہم خداوند کے روزہ کے حوالہ سے دیکھ سکتے ہیں. تو روزہ کا اجر یقینی ہے اور بدلہ اس کا ملتا ہے. اور جو بھی ہم کام خداوند کے لیے کرتے ہیں اپنی زندگی میں، روزہ رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہم خداوند کے لیے کرتے ہیں عزیزو، کیوں بائبل مقدس یہ فرماتی ہے جو کچھ کرتے ہو یہ جان کر کرو کہ
اپنے لیے نہیں بلکہ خداوند کے لیے کرتے ہیں. یہ خداوند کی بادشاہی کو وسعت اور جلال دینے کے لیے ہم کرتے ہیں، خداوند کے کام کو بڑھانے کے لیے کرتے ہیں. متی کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 18 آیت میں آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں، اس حوالے کو پڑھ سکتے ہیں. خداوند ہماری آواز جو ہے وہ عالم بالا پر سنی جائے، اسی لیے اس کا اجر ملتا ہے. خداوند ہماری آواز کو سنتا ہے روزے کے وسیلہ سے. خداوند ہماری دعاؤں کی طرف اپنے کان کو لگاتا ہے. ہماری روشنی صبح کی مانند جو ہے وہ پھوٹ نکلے اور صحت کی ترقی ہو. یہ روزہ کا فائدہ ہے، ہماری زندگی میں بدلہ ہے اور اجر ہے، اور ہماری زندگی میں صداقت، ہماری ہریاول اور چنڈاول ہوگی، اور خداوند کا نور جو ہماری زندگی میں تاریکی میں چمکے گا. خداوند سدا ہماری رہنمائی کرے گا اور خوش حالی میں ہمیں سنبھالے گا اور ہڈیوں کو قوت بخشے گا. ہم سراب کی مانند ہوں گے، اس چشمہ کی مانند جس کا پانی کم نہ ہوگا اور کبھی نہیں سوکھے گا. یسایہ 58 باپ میں سے ہم دیکھ سکتے ہیں خداوند کے کلام میں. اور یہ وہ عزیز و باتیں ہیں روزہ کے تعلق سے آج ہم اسی لیے اپنی زندگی کو روزہ رکھتے ہیں اور اس میں سے گزارتے ہیں، دکھ میں سے، اور بھوکے رہتے ہیں کہ خداوند اور زیادہ ہمیں برکت دے، آپ کو برکت دے. اسی لیے ہمیں روزے رکھنے چاہیے اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کی مدد کریں. یسوع کے نام میں خداوند برکت چاہتا ہوں. جتنا تیرا کلام سنا ہے خداوند خدا ایک کے لیے بڑی برکت دے. یسوع کے نام میں آمین.